یہ مہینہ جو اس وقت چل رہا ہے عربی کے اعتبار سے اس مہینے کو ربیع الاول کا مہینہ کہتے ہیں، اور یہ مہینہ وہ ہے جس میں ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ ہم ایمان والوں کے لیے اگر پوری زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کا کوئی دن ہو سکتا ہے تو وہ دن ہے جس دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن آج تک یہ بات طے نہیں ہو پائی اور اس بات پر اتفاق نہیں ہو پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی آپ کی پیدائش کی تاریخ کون سی۔ کچھ لوگوں نے ایک طریقے سے یہ بات کو پھیلائی جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے، جس کا ثبوت نہ حدیث میں ہے، جس کا ثبوت نہ کسی بڑی کتاب میں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہ 100 نہیں 101% غلط بات ہے۔ لیکن ہمارے ہی کچھ لوگوں نے اس چیز کو اتنا مشہور کیا کہ اب ہر کوئی اس بات کا پتہ لگائے بغیر کہ سچائی کیا ہے، تاریخ میں کون سی تاریخ موجود ہے، علماء نے کون سی تاریخ لکھا ہے، حدیث کی کتابوں سے کیا اشارہ ملتا ہے، اس بات کی تحقیق کیے بغیر ہر کوئی اس بات پر یقین کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اب جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی اس لیے ہم 12 ربیع الاول کو جشن مناتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں، آپ ان سے پوچھو کہ بھائی اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہو، اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو تو اس کا ثبوت کیا ہے تمہارے پاس؟ اس کی دلیل تو کوئی ہونی چاہیے نا۔ اگر میں یہ کہوں کہ صاحب میری پیدائش فلانی تاریخ کو فلانے مہینے میں فلانے سال میں فلانی جگہ ہوئی ہے تو آپ بتاؤ کہ ہم سے اس کا ثبوت مانگے گی یا نہیں مانگے گی حکومت؟ ہم سے اس کو پروف کرانے کے لیے بات کرے گی یا نہیں کرے گی کہ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے؟ تو جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 12 ربیع الاول کو تشریف لائے تو پہلے آپ کو سوچنا چاہیے یہ بات آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ کائنات کے سب سے قیمتی انسان کے بارے میں، 1,24,000 نبیوں کے امام کے بارے میں، جس کے صدقے میں کائنات کو اللہ نے بنایا، اس نبی کے بارے میں آپ یہ کہتے ہو کہ وہ نبی 12 ربیع الاول کو آیا تو کوئی پروف تو ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ جب آپ پروف مانگو گے ایسے لوگوں سے تو پھر وہ اپنا دونوں ہاتھ اٹھا لیں گے، نہیں بھائی ہمارے پاس تو اس کا کوئی پروف نہیں ہے۔ تو آپ بتاؤ اتنی بڑی بات بغیر پروف کے ہم مان لیں؟ آپ تعجب میں پڑ جاؤ گے کہ نبی کے ڈیٹ آف برتھ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے اور الگ الگ کتابوں میں الگ الگ تاریخیں لکھی ہیں، لیکن اکثر علماء اور اکثر مورخین اور اکثر بزرگان دین
اگر تم سے یہ پوچھے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ کہو کہ ہمارے ابا کہا کرتے تھے کہ میں بہار میں پیدا ہوا، تو حکومت مان لے گی؟ آپ یہ کہو کہ ہمارے دادا کہا کرتے تھے کہ ہم بہار میں پیدا ہوئے، تو حکومت مان لے گی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی پیدائش کو باپ کا کہنا، دادا کا کہنا حکومت پروف نہیں مانتی ہے، تو پھر نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ ہمارے باپ دادا سے سنا ہو، ہم پروف کیسے مانیں؟ ہم کیوں مان لیں اس بات کو؟ لیکن دنیا میں لوگوں نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اس بات کو اتنا مشہور کیا کہ ہر کوئی یہی کہنے لگا کہ میرا نبی 12 ربیع الاول کو آیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سرکار دو جہاں کی ولادت رمضان میں ہوئی۔ اب آپ کیا کہو گے؟ جن کے نام کا آپ کیا کیا کرتے ہو، میلاد مناتے ہو، فلانا فلانا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آقائے دو جہاں رمضان المبارک میں تشریف لائے تو شیخ عبد القادر جیلانی کی بات بھی نہیں مانتے ہو۔ اب دنیا میں جتنی کتاب ہسٹری کی ہے، اسلام کے تاریخ کی ہے، ہر کتاب کے اندر یا 9 ربیع الاول لکھا ہے یا 17 یا 18 الگ الگ، 12 ربیع الاول تو کسی نے لکھا ہی نہیں۔ وہ ایک کمزور راوی ہے، اسحاق نام کا راوی نہیں بلکہ مورخ ہے، جس کو کوئی عالم نہیں مانتا ہے، اس نے 12 ربیع الاول کہا بس۔ اب آپ بتاؤ، محلے کے جتنے شریف لوگ ہیں، جتنے اچھے لوگ، پڑھے لکھے قابل لوگ ہیں، وہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بھائی فلانا کا بیٹا ہے۔ نیک لوگ کہتے ہیں عبد الرحمان کا بیٹا ہے، علماء کہتے ہیں عبد الرحمان کا بیٹا ہے، محلے کے شریف لوگ کہتے ہیں عبد الرحمان کا بیٹا ہے۔ ایک گانجا پینے والا آیا اور کہنے لگا نہیں عبد الستار کا بیٹا، مانو گے؟ آپ بتاؤ اس بات کو مانو گے؟ نہیں مانو گے؟ دنیا میں جتنی کتاب لکھی ہے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے بارے میں، لائف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں نے لکھا اس نے بھی 12 نہیں کہا، عیسائیوں نے لکھا اس نے بھی 12 نہیں مانا، ہندوؤں نے، ہندوستان کے ہندوؤں نے لکھا آقائے دو جہاں کی سیرت اس نے بھی 12 نہیں مانا، اور عربی میں جتنی کتاب ہے جناب رسول اللہ کی سیرت پر کسی نے 12 نہیں مانا۔ ایک اسحاق ہے کمزور ہے جس کو کوئی علماء نہیں مانتے، اس نے 12 کا ذکر کر دیا تو ہم سب لوگ کیا کہنے لگے؟ اب آپ بتاؤ کہ یہ پاگل پن ہے یا نہیں ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ، اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے۔ ہاں، آپ کی وفات پر پوری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی۔ کب ہوئی ہے؟ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی۔ اب آپ بتاؤ کہ یہ جو جشن مناتے ہو، یہ جو جلوس نکالتے ہو، یہ جو پتہ نہیں کس کس طرح کا ڈرامہ بازی کرتے ہیں، یہ نبی کی پیدائش کی خوشی میں یا وفات کے غم میں؟ کیا ہے؟ پیدائش کی تاریخ تو 12 ربیع الاول ہے نہیں۔ اب جو کچھ آپ کرتے ہو وہ نبی کی وفات پر، تو یہ تو بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ اپنے باپ کے مرنے کی تاریخ میں جلوس نہیں نکالو گے، ڈھول طبلے کاشے اور ڈی جے نہیں بجاؤ گے کہ باپ کی توہین
تو یہ آپ کے لیے نیکی کا ذریعہ بنے گا. آپ ایک آدمی یہاں سے نکل کر جاؤ گے، نہ جانے کتنوں سے ملاقات ہوگی. ہر ایک کو یہ بات کہو کہ نبی کی ولادت 12 ربیع الاول کو نہیں ہے، اور اگر تم کہتے ہو ہے تو پھر کوئی ثبوت دو، کوئی پروف دو، کوئی کتاب دکھاؤ. نہیں. اور میں جو یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کو اگر پروف چاہیے تو آپ تشریف لاؤ، انشاءاللہ اتنی کتابیں کھول کر کے رکھ دوں گا تمہارے سامنے کہ تمہارا گھر چھوٹا پڑ جائے گا اس کے پروف میں. اتنی کتابیں. مسلمان قوم ہو، مضبوط باتوں پہ عمل کیا کرو. سنی سنائی چلی چلائی مارکیٹ کی باتوں پہ عمل کر کے تو ہم لوگ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے. صحیح عالم کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں کہتا ہے ہم لوگ اس کو ہضم نہیں کرتے، اور چائے کے ہوٹل پر بیٹھا ہوا داڑھی کاٹ کر کے بیٹھا ہے اور وہ فتوے دے رہا ہے تو ہماری قوم اس پر عمل کرتی ہے. ہمارا گلا یوں ہی سوکھ رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں. وہ چائے کا گھونٹ مارتا مارتا ایک ہاتھ میں سگریٹ ایک ہاتھ میں چائے، ایک بار سگریٹ مارا ایک بار چائے پی رہا ہے. اس نے فتویٰ دے دیا تو سینے سے لگا دیا. ہاں سبحانیہ کا خطیب غلط بولتا ہے، یہ صحیح بولتا ہے. پیشاب کرنے کا تو گھر نہیں ہے. پوچھ لو ان سے پیشاب کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، ان کی ماں مر جائے گی جواب نہیں دے گا. اور ہم نے جس مسائل کو، ہم نے جس قرآن کو، ہم نے جس مصطفیٰ کے فرمان کو، اور ہم نے جس دین اور اسلام کو ارے نمک روٹی کھا کر اپنی ماں کے گود سے جدا ہو کر کے حاصل کیا، تو عالم کی بات کوئی نہیں مانتا. ایک وقت کا نماز نہیں پڑھتا اس کی باتیں مانتے ہو. چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر نماز چھوڑ کر فتویٰ دینے والے کی باتیں مانتے ہو. پڑوس کی عورت نے کچھ کہہ دیا تمہاری بیوی نے مان لیا، کبھی تم نے یہ نہیں سوچا کہ چلو اس کے بارے میں اپنے علماء سے پوچھیں گے. عجیب عجیب چیزیں ہمارے گھروں کے اندر اور ہماری زندگی کے اندر سنی سنائی. مسٹر گوگل پہ مل گیا آمنا ایمان لیا، ہاں گوگل پہ یہ لکھا تھا. واٹس ایپ پہ کچھ آ گیا میسج آمنا مان لیا، ہاں واٹس ایپ پہ یہ آیا تھا. مولانا گوگل کو تو مانتے ہو مگر اپنے مولانا کی نہیں مانتے. حالانکہ آپ کو نہیں معلوم ہے پورے کا پورا گوگل اور پورے کا پورا نیٹ اسلام مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے کمپنی یوز کرتی ہے. یاد رکھنا آپ کو 100% صحیح باتیں آپ کو وہاں نہیں ملی. اور سیدھی سی بات ہے وہ عیسائیوں کی کمپنی ہے، عیسائی چلاتا ہے تو عیسائی مسلمان کا کب سے دوست ہو گئے. جتنا ترجمہ قرآن نیٹ کے اوپر ہے اور آپ جس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھتے ہو 95% وہ ترجمہ غلط ہے. 95% ترجمہ غلط ہے. عیسائیوں نے ترجمہ لکھا گوگل پہ ڈال دیا، یہودیوں نے ترجمہ لکھا گوگل پہ ڈال دیا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں نے انگریزی میں ترجمہ لکھا گوگل پہ ڈال دیا. ہمارا سیدھا سادہ کالج یونیورسٹی اسکول کا اسٹوڈنٹس انگلش پہ لوڈ کر لیا. یہ نہیں دیکھا پاگل یہ ترجمہ ہے کس کا، اور اب وہاں پڑھے گا اور بحث ہم سے آ کر کے کرے گا. مولانا
گوگل پہ ایک ترجمہ دیکھا میں نے یہ لکھا ہے، گوگل میرے باپ کا استاد بیٹھا ہوا۔ پوری دنیا میں آج سے 1450 سال پہلے سے آج تک 1,24,000 صحابہ میں سے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، کسی ایک صحابی نے بھی میرے نبی کی پیدائش کا ڈیٹ 12 ربیع الاول نہیں لکھا ہے اور نہ مانا ہے۔ وفات سب نے مانا ہے کہ ہاں وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ 1450 سال سے لے کر آج تک دنیا مانتی ہے اس بات کو۔ بہرحال ربیع الاول کے مہینے میں آمنہ کا چاند، عبداللہ کا یتیم اور پوری دنیا کا سردار، اللہ کے بعد اللہ کا سب سے پیارا پیغمبر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ مبارک کے اندر تشریف لائے اور اتفاق علماء، اکثریت علماء کی اس بات کو مانتی ہے کہ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ کتنی؟ 9 ربیع الاول۔ تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ پیغمبر اعظم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ اس سے زیادہ ہمارے لیے خوشی کا کوئی دن ہوگا؟ نہیں ہوگا نا۔ لیکن ہمیں یہ معلوم بھی کرنا پڑے گا کہ نبی کی ولادت کی خوشی کس طرح منانی چاہیے۔ کیا اس طریقے سے ہم خوشیاں منائیں جس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہو؟ کیا ہم اس طرح خوشیاں منائیں جس کے خلاف اللہ کا قرآن بولتا ہو؟ کیا ہم اس طرح خوشیاں منائیں جس میں نمازیں قضا ہوتی ہو؟ کیا ہم اس طرح خوشیاں منائیں جس سے راستہ چلنے والوں کو تکلیف ہو؟ کیا ہم اس طرح خوشیاں منائیں کہ جس کے اندر شراب پی کر کے لوگ ڈانس کر رہے ہو؟ کیا ہم اس طرح خوشیاں منائیں کہ جس میں کلمہ لکھا ہوا جھنڈا لوگوں کے پاؤں کے نیچے آتا ہو؟ لوگ گاڑیوں کو سجاتے ہیں اور کرتے کیا ہیں؟ پوری گاڑی کے چاروں طرف قرآن کی آیت، نبی کا نام، اللہ کا نام، آپ کے اولادوں کا نام لگایا، چپکایا، خوب غضب کا بنایا۔ جب شام میں گوشت ٹھنڈا ہو گیا لے جا کر کے روڈ پہ کھڑا کر دیا۔ کبھی کتا پیشاب کر رہا ہے، کبھی ٹکڑا پھٹ کر روڈ پہ گر رہا ہے، کسی کا پاؤں پڑ رہا ہے، کبھی چڑیا بیٹھ کر اس پر پیخانہ کر رہا ہے۔ آپ بتاؤ یہ کون سا مسلمان ہے؟ نبی کے نام پر قرآن کی توہین اللہ برداشت کرے گا؟ نبی کے نام پر کلمے کی توہین اللہ برداشت کرے گا؟ کیا یہ چاروں طرف قرآن کی آیت لکھی ہے اور آگے کھڑا ہو کر یا رسول اللہ، اور اس پاگل کو اتنا ہوش نہیں ہے کہ تیرے پیچھے اللہ کا قرآن لکھا ہے۔ جوتیوں کے نیچے جلوس میں جا کر تماشا دیکھ لینا، جوتیوں کے نیچے نبی کا کلمہ آتا ہے۔ اب جو نبی ناچ گانا تبلے تاشے بند کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، آج اسی کے نام پر لوگ ڈانس کرتے ہیں، ناچتے ہیں۔ خوشیاں منانے کا طریقہ یہ ہے، نماز پڑھو نبی کے نام سے، صدقہ کرو، خیرات کرو، اپنے بیوی بچوں میں، خاندان میں اچھا کھانا کھاؤ، اچھا پہنو، غریبوں کو بانٹو،
یتیموں کو بانٹو کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے پیغمبر کو پہنچا دو۔ بیٹھ کر کے اللہ کا قرآن پڑھو، ایک ختم قرآن پڑھو فجر سے لے کر کے شام تک، اور اللہ سے کہو کہ اپنے محبوب کے لیے میں نے یہ قرآن پڑھا ہے، اس کا ثواب میرے نبی کو عطا فرما دے۔ تو قرآن کی تلاوت سے تو ماں مرتی ہے آدمی، وہ تو ہوتا نہیں۔ الٹے سیدھے حرکت، وہ کیا کیا لے جاتا ہے وہ لگاتے ہیں دوسرے کے منہ میں۔ بتاؤ بھائی یہ نبی کے نام پر ہوگا؟ یہ کرنے کے کام ہم لوگ نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، جب آپ کو بیماری سے شفا اللہ نے دے دیا تو حضرت فاطمہ نے روٹی کا ملیدہ بنایا۔ ملیدہ جانتے ہو؟ بہاری لوگ جانتے ہوں گے، یو پی والے جانتے ہوں گے۔ ملیدہ کہتے ہیں روٹی بنا کر کے اس کا ٹکڑا ٹکڑا کرنا اور اس میں تھوڑا شکر یا گڑ ڈال کر کے ملانا، بس اسی کو ملیدہ کہتے ہیں۔ اللہ نے وسعت دیا تھوڑا گھی ڈال دینا۔ تو کہتے ہیں کہ جب نبی صحت مند ہوئے اور آپ بیماری سے صحت پا گئے تو حضرت فاطمہ نے روٹی کا ملیدہ بنا کر کے صحت کی خوشی میں غریبوں میں تقسیم کروایا تھا۔ یہ ہے خوشی کا طریقہ جو پیغمبر کی بیٹی سے ہمیں سیکھنا پڑے۔ بہرحال اس ماہ مبارک میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اس ولادت کو ولادت جسمانی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ولادت جسمانی۔ جیسے کہ انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا تو جسم کے ساتھ آتا ہے نا، آنکھ ہوتی ہے، ناک ہوتی ہے، زبان ہوتی ہے، دل ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ولادت جسمانی۔ کیا کہتے ہیں؟ ولادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر انسانی شکل میں جو آئے وہ یہ مہینہ ہے، اور بھی اتفاق علماء 9 ربیع الاول ہے، 12 نہیں۔ لیکن اس پیدائش سے بہت پہلے، بہت پہلے، بہت پہلے، بہت پہلے، کتنا پہلے یہ کسی کو نہیں معلوم، اللہ نے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا تھا۔ غور سے سننا بات، جس کو پیدا کیا تھا؟ میرے نبی کو، جسم کے ساتھ میرے نبی کی پیدائش اس دنیا کے اندر انسانوں کی طرح ربیع الاول کے مہینے میں مکہ المکرمہ میں حضرت آمنہ کے بطن سے اور حضرت عبداللہ کی نسل سے ہوا ہے۔ لیکن آپ کی پیدائش سے بہت پہلے اللہ پاک نے آپ کے نور کو پیدا کیا۔ کس کو؟ نور۔ کب پیدا کیا اللہ نے میرے نبی کے نور کو؟ فرمایا کہ اللہ سب سے پہلے آسمان سے پہلے، زمین سے پہلے، فرشتوں سے پہلے، جنت اور جہنم سے پہلے، پوری کائنات سے پہلے جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا وہ میرے نبی کا یہ نور کس سے پیدا ہوا؟ اللہ کے نور سے۔ اللہ نے اپنے نور سے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر میرے نبی کے نور سے اللہ نے پوری دنیا کو پیدا کیا۔ پتہ یہ چلا کہ میرے نبی کا نور نہ ہوتا، میرے نبی کا نور نہ ہوتا تو کائنات بھی نہ ہوتی، نہ سمندر کو روانی ملتی، نہ ہوا کو جوش، نہ دریا کو طغیانی، نہ آگ کو تپش، نہ پھولوں کو خوشبو، نہ
سوال یہ ہے کہ میرے نبی کے نور کو اللہ نے کس ڈیٹ میں پیدا کیا؟ وہ تاریخ کون سی تھی؟ کب پیدا کیا؟ ایک امت ہونے کی حیثیت سے ہمیں جاننے کا یہ حق ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی جسم کے ساتھ دنیا میں آئے، وہ تو جگہ معلوم ہے، مکہ، تاریخ معلوم ہے 9 ربیع الاول، لیکن آپ کا نور کب پیدا ہوا یہ کسی کو معلوم نہیں، اللہ کے سوا، نہ اللہ کے فرشتوں کو اور نہ کسی اور کو۔ ایک مرتبہ آپ آئے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل آپ کی عمر کتنی ہے؟ جواب سنو، غور سے سنو، غلط باتوں کو دماغ میں مت ڈالا کرو، صحیح بات جو ملے اس کو دماغ میں محفوظ رکھنا۔ آپ نے پوچھا کہ جبریل آپ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی ہے، اللہ نے مجھے کب پیدا کیا۔ ہاں ایک بات میں جانتا ہوں اور وہ یہ کہ چوتھے آسمان پر ایک تارا نکلتا ہے، ستارہ نکلتا ہے، ایک 70,000 سال میں ایک مرتبہ چوتھے آسمان پر ایک تارا نکلتا ہے 70,000 سال میں ایک مرتبہ، اور میں نے اپنی آنکھ سے اس تارے کو دیکھا ہے 72,000 مرتبہ۔ اب کیلکولیٹر لے کر کے بیٹھ جاؤ، پھر پتا چل جائے کہ کتنے سال کے ہوئے جبریل، لکھ پاؤ گے، حساب کر پاؤ گے؟ ارے ایک ستارہ نکلتا ہے 70,000 سال میں ایک مرتبہ، اور جبریل امین کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھ سے اس کو دیکھا 72,000 مرتبہ۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل جس ستارے کو تم دیکھتے تھے چوتھے آسمان پر وہ نور میرا تھا۔ اب بتا سکتے ہو کہ آپ 72,000 مرتبہ کو دیکھا جبریل نے، اور اس سے پہلے نہ جانے کب سے وہ تارا نکلتا تھا۔ کون حساب کر سکتا ہے کہ اللہ نے میرے نبی کے نور کو کب پیدا کیا؟ ہے کوئی حساب؟ اللہ اکبر کبیرہ، لوگوں اندازہ لگاؤ، سب سے پہلا انسان آدم، تخلیق آدم سے پہلے، آدم کو بنانے سے پہلے، اس میں جان ڈالنے سے پہلے فرشتوں کی جماعت موجود تھی، انسان میں کوئی نہیں۔ پروردگار عالم نے پوری دنیا سے تھوڑی تھوڑی مٹی اکٹھی کروائی، فرشتوں سے نثار فرمایا، اور فرشتوں پوری دنیا سے مٹی جمع کرو، پوری دنیا سے مٹی اٹھا کر لاؤ۔ کیوں؟ میرے مالک عرب سے مٹی اٹھاتا، آدم کو بنا دیتا، یہ بنگلور سے مٹی منگانے کی تجھے ضرورت کیا پڑ گئی؟ بہار کی مٹی کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ امریکہ سے مٹی کیوں منگوایا؟ نیپال سے مٹی کیوں منگوایا؟ چائنا سے مٹی کیوں منگوایا؟ ہندوستان سے مٹی کیوں منگوایا؟ اور فرمایا کہ سنو، ہر جگہ سے مٹی لے کر کے آؤ اور ہر رنگ کی مٹی لانا۔ بہار میں مٹی کالی ہوتی ہے، فرمایا وہ بھی لے کر آؤ۔ تمل ناڈو اور ساؤتھ کے اندر مٹی لال ہوتی ہے، فرمایا وہ بھی لے کر کے آؤ۔ امریکہ کے اندر مٹی سفید ہوتی ہے، فرمایا وہ بھی لے کر آؤ۔ ایک بات تعجب کی بتا دیتا ہوں لوگوں، فخر کرنا کہ تم
پوری دنیا میں جتنے ملک ہیں، ہر ملک کی مٹی ایک رنگ کی ہے. پورے عرب کی مٹی لال ہے، پورے نیپال کی مٹی کالی ہے، پورے امریکہ کی مٹی وائٹ ہے، چونے کے جیسا. ہندوستان ایک ملک ایسا ہے جہاں ہر کلر کی مٹی ہے. سمجھ رہے ہو؟ بہار چلے جاؤ گے کلر بدل جائے گا، یو پی چلے جاؤ گے کلر بدل جائے گا، بنگلور آؤ گے کلر بدل جائے گا. گویا اللہ نے پوری دنیا سے جتنے رنگ کے مٹی منگوائے وہ سارا رنگ ملک ہندوستان کے اندر موجود ہے. ایک بات نوٹ کرو اور دوسری بات نوٹ کرو، یہ بھی یاد رکھنا، پوری دنیا میں جتنے ملک ہیں ہر ملک کے انسان کا رنگ ایک ہوتا ہے. کتنا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. ویسٹ انڈیز چلے جاؤ گے کالا ہی کالا ملے گا، گورا ایک بھی، اللہ یہ کہ کوئی گھومنے گیا ہو تو اس کی بات نہیں، وہاں کے پیدائش جو وہاں پیدا ہوا اس کی بات کر رہا ہوں میں. پورے ویسٹ انڈیز میں، حبشہ میں، افریقہ میں آپ کو کالا ہی کالا ملے گا، گورا. پورے یورپ میں چلے جاؤ خالی وائٹ وائٹ ہی ملے گا، کالا. پورے انڈونیشیا ملیشیا میں چلے جاؤ ہر بندے کی ناک چپٹی ہوگی، آنکھ چوڑی ہوگی. پورے نیپال میں چلے جاؤ، ساؤتھ کوریا میں چلے جاؤ، دنیا کا ایک ملک ایسا ہے میرے بھائی، وہ ملک ہندوستان ہے جہاں ہر رنگ کا انسان ملتا ہے. ایسا ملک کوئی اور دنیا میں ہے ہی نہیں. بڑی ناک بھی ملے گی، میڈیم بھی ملے گی، چھوٹی بھی ملے گی، بڑی آنکھ بھی ملے گی، میڈیم بھی ملے گی، چھوٹی بھی ملے گی، بہت وائٹ بھی ملے گا، میڈیم بھی ملے گا، بہت کالا بھی ملے گا، بہت لمبا ملے گا، میڈیم انسان بھی ہوگا، بہت ناٹا بھی ملے گا. یہ خوبی اللہ نے دنیا میں کسی اور ملک کو نہیں دیا ہے، یہ صرف بھارت کو حاصل ہے. اور دنیا کی جتنی زبان اس ملک میں بولی جاتی ہے کسی اور ملک میں، اور دنیا میں جتنے زیادہ مذہب کے ماننے والے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں کسی اور ملک میں، یہ خصوصیت اللہ نے اس ملک بھارت کو عطا فرمایا ہے. بدنصیبی کہیے یا جو کہیے کہ اس ملک کو سمجھنے والے حکمراں آج تک اس ملک کو نہیں ملا، جو اس ملک کو نہ سمجھ سکے، جو اس کے دماغ اور اس کے مزاج کو سمجھ سکے. اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ میرے صحابہ دیکھو نا، ملک ہندوستان سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. باقاعدہ نام لے کر کے کہا جنت کی ہوا آ رہی ہے. اور آپ کو بتا دو تعجب ہوگا لوگوں کہ نبی کے زمانے میں، نبی کے دور میں کیرلا کے اندر صحابہ آئے ہیں. کیرلا میں نبی زندہ ہے، نبی کے زمانے میں کیرلا کے اندر بھی یہ صحابہ آئے. پتہ یہ چلا کہ اس ملک کے اندر اسلام آج نہیں آیا، آج سے 1450 سال پہلے آیا. اس لیے اگر کوئی سوچتا ہے کہ اس ملک سے، ہندوستان سے اسلام کو، مسلمان کو مٹا دیں گے تو اس کو دوبارہ پیدا ہو کر اپنی ماں کا دودھ پینا پڑے گا. یہاں کی مٹی میں اسلام ہے،
کوئی طاقت دنیا کی اس ملک سے نہ اسلام کو مٹا سکتی ہے. انگریز نہیں مٹا سکا تو یہ کیا مٹائیں گے؟ اب جو مٹانے کے لیے آیا وہ مٹ گیا. آج انگریز کا کوئی نام و نشان ہے؟ بیکار کی بےہودہ باتیں وہ کرتے ہیں. بہرحال اللہ پاک نے حضرت آدم کو بنانے سے پہلے فرمایا پوری دنیا سے مٹی لے کر آؤ. اللہ میاں کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ پوری دنیا میں آدم ہی کی اولاد ہوگی نا. یہی وجہ ہے پوری دنیا کے مٹی سے حضرت آدم کا پتلا بنایا ہے. اس لیے ان کی اولاد میں ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، گورے بھی، کالے بھی، ایسے بھی ویسے بھی، ہر طرح کے انسان ملتے ہیں. بہرحال جب آپ کے اندر جان ڈالی گئی اور آپ میں روح پھونکا گیا، آپ دیکھنے لگے، زبان سے بولنے لگے، ہاتھ حرکت کرنے لگا، پاؤں حرکت کرنے لگا، تو حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہو کر نظر کو یوں اٹھایا. نظر اٹھایا تو دیکھا کہ آسمان پر ایک پردہ لگا ہے، بہت بڑا پردہ، اور اس پردے پہ یہ کلمہ لکھا ہے، کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب یہ جو کلمہ دیکھا حضرت آدم علیہ السلام نے تو اللہ سے پوچھا کہ میرے مالک، پہلا انسان تو میں ہوں نا، یہ آپ کے نام کے ساتھ میرا نام ہونا چاہیے تھا، محمد کو. آپ کے نام کے ساتھ اگر کسی انسان کا نام ہوتا تو پہلا انسان میں ہوں، تو یہ محمد کون ہے آپ کے نام کے ساتھ؟ پروردگار عالم کا جواب سنو. علماء نے تاریخ میں لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، میرے رب نے جو جواب دیا فرمایا کہ آدم بات تو صحیح ہے، پہلے تم ہو اور تمہاری اولاد میں سب سے اخیر میں یہ آئے گا. لیکن یاد رکھو، اگر محمد کو لانے کی تمنا نہ ہوتی، محمد کو لانے کا ارادہ نہ ہوتا، محمد کو اگر پیدا کرنے کا میرے دل میں شوق نہ ہوتا، تو آدم میں تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا. میرے آدم کو کان کھول کر سن لو، میں تمہیں اس لیے پیدا کر رہا ہوں کہ امام الانبیاء کو لانا ہے، محمد کو لانا ہے. اولاد تو تمہاری ہوگی لیکن امامت بھی تمہاری کرے گا. فرمایا کہ آدم، میں نے اپنی پہچان دنیا کو دکھانے کے لیے، میں نے اپنی پہچان دنیا کو بتانے کے لیے محمد کو لانے کا ارادہ کیا ہے. آپ کو پیدا اس لیے کر رہا ہوں کہ محمد کو لانا ہے. اگر محمد نہ ہوتے، نہ تم ہوتے، نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی. پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو آدم کی پیدائش، آدم کو بنانے سے پہلے کیا ہے. اور اپنے نام کے ساتھ آدم کی خلقت سے پہلے، آدم کو روح ڈالنے سے پہلے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ہمارے اور آپ کے پیغمبر کا نام لکھا ہے. اندازہ تو لگاؤ مسلمانوں، کبھی موقع ملے تو اکیلے میں بیٹھ کر 2-4 منٹ سوچ لیا کرو تم کتنی پاورفل امت ہو. آدم اور محمد کے بیچ میں 1,24,000 نبی آئے.
تم کو اللہ نے کسی اور نبی میں پیدا کیا؟ کسی اور نبی کی امت بنایا؟ کس کی امت بنایا؟ جس نبی کو آدم سے پہلے اللہ نے چن لیا، پسند کر لیا۔ تو کیوں تم فخر نہیں کرتے؟ اور کیوں تم اپنی امت والی شان کو زندہ کیوں نہیں رکھتے؟ کیا ہو گیا؟ پروردگار عالم نے بھی امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اٹھایا، عرش سے نور کو اٹھایا، حضرت آدم کی پیشانی میں لا کر رکھ دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے امام الانبیاء کے نور کی وجہ سے حضرت آدم کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا۔ پھر جب حضرت حوا سے آپ کی ملاقات ہوئی جناب آدم علیہ السلام کا، جب آپ دونوں ملے تو یہ نور حمل کی شکل میں حضرت حوا کے شکم میں چلا گیا، اور اس سے، اس حمل سے جو بچہ پیدا ہوا ہے اسے ہم حضرت شیس علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور ایک بات اور سن لو، پوائنٹ کی نوٹ کر کے رکھنا، حضرت حوا کو جب جب ڈلیوری ہوئی ہے، کسی نے کہا کہ حضرت حوا کو 3 بار ڈلیوری ہوئی، کسی نے کہا 10 بار، کسی نے کہا 20 بار ڈلیوری ہوئی، اور جب بھی آپ کو حمل ٹھہرا ہے، غور سے سنو، جب بھی حضرت حوا کو حمل ٹھہرا ہے تو 2 بچے پیدا ہوئے۔ کتنے؟ ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں سے دنیا آباد کرنا ہے نا۔ ایک ہوتے تو آباد، یا دونوں لڑکا ہوتا تو آباد، یا دونوں لڑکی ہوتی تو آباد۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی پہلی پسند یہ ہے کہ لڑکا بھی ہو لڑکی بھی، لڑکا بھی ہو، اور اس امت کی بدنصیبی یہ ہے کہ لڑکا پیدا ہو تو کانتی کا لڈو بانٹتا ہے، اور لڑکی پیدا ہو تو بلی کے بچے کے جیسا منہ بنا کر کسی ایک کونے میں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ خیال اور یہ سوچ اپنے دل سے نکالو مسلمانوں، ورنہ اللہ نسل برباد کر دے۔ جو خوشیاں لڑکوں میں مناتے ہو وہی خوشی بلکہ لڑکی میں زیادہ خوشی ہونی چاہیے، اس لیے کہ لڑکی کے بارے میں تو نبی نے کہا ہے کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے اس گھر پہ اللہ کی رحمت برستی ہے۔ لڑکا کے بارے میں نہیں کہا، پوری حدیث اٹھا، اور میری بات پر یقین نہ ہو تو اپنے جان پہچان والے مولوی کو فون کر کے پوچھ لو کہ ایسی کوئی حدیث ہے جس میں اللہ نے بیٹوں کی فضیلت بیان کی ہو؟ ہے نہیں۔ فرمایا کہ 2 بیٹی کو پالنے والا، 2 بیٹی کی پرورش کرنے والا، اس کو پڑھائے لکھائے اچھی تربیت کر کے نکاح کر دے، تو فرمایا کہ قیامت کے دن اس طرح وہ میرے ساتھ ہو۔ کیسے؟ دیکھ رہے ہو؟ اس طرح وہ میرے ساتھ ہوگا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اور اگر کسی کو 2 بیٹی نہ ہو تو 1 ہو؟ فرمایا ہاں، 1 بچی کو بھی پڑھائے لکھائے اچھی تربیت کر کے نکاح کر دے، وہ بھی میرے ساتھ قیامت میں اس طرح ہوگا۔ لیکن 50 بیٹا ہو تو کوئی فضیلت نہیں۔ پوری حدیث خالی فضیلت سے، اور یہ دنیا جانتی ہے، اور پریکٹیکل یہ بات ثابت ہے کہ ماں باپ پہ جب بھی مصیبت آئی ہے بیٹوں کی طرف سے آئی ہے، بیٹی کی طرف سے بہت آتی ہے، کوئی ہو جاتی ہے بدماشی، لیکن ہمیشہ اپنے باپ کی آنکھ کو پڑھنے والی، ہمیشہ اپنے باپ کے درد کو سمجھنے والی بیٹی ہوتی ہے، بیٹا نہیں سوچتا۔
جس باپ سے بھی پوچھ لو کس کی شکایت کرے گا؟ بیٹا کی یا بیٹی کی؟ ارے گاجا کون مار رہا ہے؟ بیٹا کی بیٹی؟ سلیشن کون لے رہا ہے قبر پر بیٹھ کر کے؟ بیٹا یا بیٹی؟ چرس افیق گاجا کون لے رہا ہے؟ بیٹا یا بیٹی؟ عزت کس کی وجہ سے بات کی جاتی ہے؟ بیٹا کی وجہ سے یا بیٹی کی وجہ سے؟ یہ تو پریکٹیکل بات ہے۔ یہ نبی نے فرمایا کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ تیری جنت خانہ کعبہ میں نہیں ہے، تیری جنت سبحانیہ مسجد میں نہیں ہے، تیری جنت مرکز میں نہیں ہے، بلکہ تیری جنت فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، تیری ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے۔ اور یہ تو تیری ماں ہے، آج وہ کسی کی بیٹی تو ہوگی، بولو نا، بیٹی ہوگی نہیں ہوگی؟ تو دیکھو ساری فضیلت کہاں جا رہی ہے؟ بیٹی کے۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے فیملی میں حضرت حوا کو جب بھی بچہ دیا ہے تو ڈبل دیا، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، کبھی بھی ایک نہیں ہوا، ہمیشہ ڈبل، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ لیکن جس حمل سے میرا نبی پلا ہے، جس حمل سے میرا نبی آیا ہے، وہ سنگل آیا حضرت شیس علیہ السلام کی شکل میں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حضرت حوا کہتی ہے کہ میں سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ جس وقت نور نبوت پانی کملی والے کا نور میرے شکم میں تھا حضرت شیس کی شکل میں، تو حضرت حوا کہتی ہے کہ اوپر سے میرا بچہ نور کی وجہ سے اندر نظر آتا تھا۔ یہ اسکیننگ سرا اور فلانا ڈھیکانا یہ سب اب آیا ہے، اور جس حمل کے ذریعے میرا نبی حضرت حوا کے شکم میں گیا ہے، آپ کے نور کی وجہ سے حضرت شیس اوپر سے نظر آتے تھے، ماں کے پیٹ میں صاف آئینہ کی طرح چمکتے تھے، شیشے کی طرح چمکتے تھے۔ اور تنہا پوری زندگی میں حضرت حوا کی وراثت میں حضرت شیس کی وراثت یہ تنہا وہ وراثت ہے جس میں کہ ایک اولاد ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت شیس کی پیشانی میں نبی کا نور موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ میرے نبی کا جوڑا لگانا نہیں چاہتا تھا۔ جس طرح خدا اپنی عظمت میں شان میں ایک ہے، مصطفیٰ کی ذات کمال میں ایک ہے، اس کا مقابلہ کسی سے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ حقیقت ہے میرے محترم نور نبوت کا۔ انشاءاللہ العزیز بالکل یہیں سے آگے آئندہ جمعہ کو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔